یہ ضروری ہے بتانا کہ یہ صدقہ فطر ہم آپ کو دے رہے ہیں، یا ہم پردے میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی عید کر کے دے سکتے ہیں، یا اس کو ایز اے گفٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے یہ آپ نہیں جانا چاہیے کہ عید کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع کے دنوں میں ہی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 کی لائیو ٹرانسمیشن بہار رمضان سیزن 3۔ میں ہوں آپ کا میزبان نزاکت میں رانجھا، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد حسان قادری۔ اور آج کی ٹرانسمیشن میں عنوان ہے صدقہ فطر، اور اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے نعت رسول مقبول سے، کیونکہ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا بیٹھتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا بیٹھتے ہیں۔ تو کہتا ہے نجدی پوچھا میں تو آقا دا چہرہ کیسا ہے، تو میں ہور تے کچھ نہیں کہہ سکیا، بس قرآن اٹھا کے چم لینا، بس قرآن اٹھا کے چم لینا۔ آقا کی مدثرائی کریں گے ہمارے مہمان۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل فدا ہے مدینے والے پہ، مینوں شوق مدینے جاون دا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل منور میرا مدینہ
مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی کہ علی علی پکاردا جگ سارا پر مینوں علی کہن دا نہیں ول آیا۔ علی علی پکاردا جگ سارا مینوں علی کہن دا نہیں ول آیا، جنوں ول آیا او ولی ہویا، علی لے کے رحمت دی چھل آیا۔ ارے مشکل اس دی آسان ہو گئی، بوئے علی دے جیڑا بھی چل آیا، او جام توحید دے جان دا سی، سن حیدری کھڑک دا ٹل آیا۔ تو آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے اسپیشل جو مضمون ہے وہ ہے صدقہ فطر فطرانہ، کیونکہ رمضان المبارک کی مقدس جو گھڑیاں ہیں، جو ببرکت گھڑیاں ہیں، وہ اپنے اختتام کو پہنچتی جا رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کیا ہے، اور اکثر لوگ کرشب لیٹ کر دیتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر ہم جا کے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں گے، آخری دن جا کے ادا کریں گے۔ تو آج ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو دینے میں دیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آج کا ہمارا موضوع صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ یقیناً سب کو پتہ ہے صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ ہم پر حضور علیہ السلام واجب کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مدینہ کی گلیوں میں کہ اے لوگو سن لو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کروایا کہ اے لوگو سن لو، صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ جیسا کہ بھائی آپ نے سوال کیا کہ صدقہ فطر کچھ لوگ لیٹ کر دیتے ہیں، اکثر تو عید والے دن ہی ادا کرتے ہیں، عید سے پہلے، لیکن صدقہ فطر دیکھیں ادا تو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں حدیث پاک ہے کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں نا، تو جب تک ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر پاتے، ماہ رمضان کے روزے جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں، لٹکا دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان ہوتے ہیں، تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے پھر رب تعالیٰ اس کے روزے قبول کرتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور بات ہے لیٹ کی، تو ہمیں صدقہ فطر پہلے عشرے میں ہی ادا کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ جو ہے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ آخری عشرہ آئے گا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا کہ آخری 5 دنوں میں صدقہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ آج ہی مسجد میں مجھے ایک بندے نے سوال کیا، قاری صاحب 25ویں روزے سے یہ صدقہ فطر شروع ہوتا ہے نا؟ میں نے کہا بھائی آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں، ابھی آپ دیں گے تو یہ سب سے افضل عمل ہوگا، کیونکہ یہ مستحق لوگوں کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم ان کو ابھی سے صدقہ فطر دے دیں گے تو وہ بھی عید جو ہے وہ آسانی سے گزاریں گے، کیونکہ جو صاحب نصاب ہے، مال نصاب ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، پیسے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ رہن سہن کا انتظام، عید پہ کپڑے جوتا وغیرہ کھانے پینے کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھتا ہے۔ لیکن جس کو صدقہ فطر کی حاجت ہے، جس کو زکوٰۃ کی حاجت ہے، وہ بیچارہ آپ کا منتظر ہے کہ کب کوئی صاحب نصاب آئے گا، کب کوئی دولت والا آئے گا تو مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے دے گا اور میں اپنے بچوں کی خوشیاں جو ہے وہ عید پہ دیکھ لوں۔ لیکن ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے کہ عید کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع کے دنوں میں ہی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی اپنا روزوں کا انتظام اور اپنا عید کا انتظام جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ قاری صاحب ایک ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال ہے، وہ سوال بھی فطر کی مد میں ہی آتا ہے
کہ کیا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہمارے فیملی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے محلے دار ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، کیا یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں بھی جو اپنے گھر میں بھی جو مستحق لوگ ہیں جن کو صدقہ لگتا ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، اور جو سفید پوش بالخصوص آپ کے گھر کے قریب آپ کے ہمسائے، سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے۔ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کے گھر میں، گھر سے مراد ہے آپ کا جو بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا جو ہے وہ ماموں چاچو یا دیگر رشتہ دار، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کا جو ہے وہ یعنی جس کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے، آپ صدقہ فطر ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے بعد حق ہے ہمسایوں کا، تو پھر ہمسایوں کے بعد دیگر لوگوں کا، محلے کا، اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اس میں جو ہے وہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کا بھی اس پہ حق ہے، کیونکہ ان پہ آپ خرچ کریں گے تو وہ جتنا بھی علم سیکھیں گے، قرآن کی تعلیم سیکھیں گے، آپ کا وہ دیا ہوا صدقہ فطر، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ، آپ کا دیا ہوا دیگر صدقہ جو نوافل ہوتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ ہوگا۔ جب تک بچہ پڑھتا رہے گا، پڑھ کے پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا رہے گا، آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہ سب آج کی ٹرانسمیشن کا میرا آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے، یہ صدقہ فطر جب ہم کسی کو دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کو ہم دیتے ہیں، اس کے وسائل نہیں ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے بتانا کہ یہ صدقہ فطر ہم آپ کو دے رہے ہیں، یا ہم پردے میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی عید کر کے دے سکتے ہیں، یا اس کو ایز اے گفٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے یہ آپ کی عید ہے؟ جی بالکل، صدقہ فطر جو ہے وہ ہم گفٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے۔ مختصر اس کا جواب یہی بنتا ہے، باقی وضاحت مزید کریں تو پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہی کہ ہم جو ہے وہ بغیر بتائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں، تو دوسرے کو بتانے کی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب بات تو پھر وہیں پہ آتی ہے کہ کائنات کے لاڈلے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی اپنے کو اس کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو باور نہ کروائیں، تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اس کی سفید پوشی کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ ذاکر پہ جب آپ اس کو بتائیں گے نا کہ بے شک آپ پیار سے کہیں گے بھائی یہ زکوٰۃ ہے، بھائی یہ فطرانہ ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ یار یہ زکوٰۃ، فطرانہ، یہ صدقہ یہ مجھے دے رہا ہے، یہ ویسے میری ہیلپ نہیں کر سکتا، لہٰذا ان چیزوں کو بتانے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کی جو ہے وہ آپ سفید پوشی سے ہی اور بغیر بتائیے آپ اس کی مدد کر سکیں۔ جی ناظرین، کیا خوبصورت کلام ہے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ٹہا دے جی کوئی ٹہندا ہے، پر ایک دل بندے دا نہ ڈھاویں۔ قاری صاحب نے بہت کمال جملہ یہاں پہ کوٹ کیا کہ ایک دل بندے دا نہ ڈھاویں، کیونکہ دلاں دے وچ رب رہندا ہے۔ تو سامعین اور ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، آپ تک ہمارا التماس ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم لوگ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ خدا را جب کسی سفید پوش کے دروازے پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خاص خیال رکھیں، اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو یہ دینا تو آپ نے ویسے ہی ہے، تو اس کو ایسے نہ لگے کہ آپ اس کو صدقہ خیرات دے رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اس میسج کے ساتھ ختم ہونا چاہتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں اقارب کا خیال رکھیں، چونکہ ان کے بچوں کی خوشیاں ہمارے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اوپر جایا جائے تو بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو اپنے پاس بٹھاتے، غریبوں کو اپنے پاس بٹھاتے، ان کی عید پہلے کرواتے، پھر اپنی عید کرتے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں گے نا، اپنے رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ فطر دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان نزاکت نوید رانجھا اور پوری PNC ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی۔ اللہ حافظ۔